جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا. یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ بابے، کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے جوانوں. آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ مٹی کی امانت ہے، یہ قبرستان کی امانت ہے. یہ ڈھانچہ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ پوری باڈی، یہ پورا جسم ہے. نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دا ہے. اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے. اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے. اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے. جب یہ ڈھانچہ ہے ہی قبرستان کی امانت، تو یہ قبرستان جا کر ہی دم لے گا. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے گزر جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، تو پھر بہتر نہیں ہے میرے بھائی جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. جوانوں، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا. قسم ہے اللہ پاک کی، جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا. میں دوران خطاب جوانوں، میں حضور کی آل سے ہوں، اور میں نے سنا ہے آپ لوگ حضور کی آل سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہو. میں دوران خطاب جوانوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. یہ جو میرے سامنے جوان امان کھڑے ہیں نا، میں ان نوجوانوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. اور میں نے سنا ہے یہ نوجوان سوشل میڈیا پہ مجھے بہت زیادہ سنتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اب جو مجھے پسند کرتے ہیں میں انہی سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے جوانوں، وہ خیرات رزق کی نہیں ہے. اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن بس جاتے جاتے آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگوں گا. خدا را میرے بھائیو جوانوں، وہ خیرات میری جھولی میں ڈال دو، میں دعائیں دیتا ہوا یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا جوانوں. بس وہ خیرات صرف میری قوم کے نوجوانوں کے پاس ہی ہے، بزرگوں کے پاس نہیں ہے. شاہ جی جلدی بتاؤ نا وہ کون سی خیرات ہے؟ ہم ابھی اور اسی وقت آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ بتانا کون سی خیرات؟ ہم تو حضور کی آل کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں. خیرات ہے ہی کیا؟ خیرات تو ہمارے سامنے کچھ نہیں. اب سن وہ کون سی خیرات ہے جو اتنے دور سے میں مانگنے کے لیے آیا ہوں اور جھولی پھیلا کر عرض کر رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں اے نوجوان، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جوانوں، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. جوانوں، سب کچھ کرنا، ویسے سب کچھ کرنا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دینا. ایک ہی تو توبہ کی مار ہے، سب کے سب گناہ دھل جائیں گے. سب کچھ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. مگر میرے بھائی شہزادے، یہ ایک گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے، یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، پھر تمہارا حج بھی تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا. شاہ جی بتاؤ نا
وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جو ہماری نمازوں کو قبول نہیں ہونے دیتا، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتا؟ بتاؤ نا کون سا گناہ ہے؟ بس جوانوں، اسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں۔ تم میں سے کون سا نوجوان بیٹھا ہے جو کہے شاہ جی ہم اس ایک گناہ سے پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے؟ قسم خدا کی آپ لوگوں نے تھکاوٹ اتار دی ہے میری، ساری کی ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے حضور والا۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ خوش کیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اب سنیے وہ کون سا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون سا گناہ ہے جو تمہاری نمازوں کو قبول نہیں ہونے دیتا؟ اب سینے پر ہاتھ رکھنا، دل پر ہاتھ رکھنا، پھر غور سے سننا کہ وہ گناہ کون سا ہے۔ ویسے تو میرا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر یہ ایک گناہ کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اب غور کیجئے گا وہ کون سا خطرناک گناہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جوانو، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے پاس۔ مجمع کے اندر کتنے باپ ایسے بیٹھے ہیں جو آج بھی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے روتے ہیں۔ کن کی وجہ سے روتے ہیں؟ اولاد کی وجہ سے روتے ہیں، جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر تنہائیوں کو گلے لگا لگا کے روتے ہیں۔ پوری پوری رات انہیں نیند نہیں آتی، ان کی نیند اجڑ گئی، ان کا سکون برباد ہو گیا۔ ارے اس بزرگ کا قصور ہی کیا تھا؟ اس کا یہی قصور تھا کہ اس نے تجھے پالا ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو آج اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور بھرے مجمع کے اندر کتنے بدبخت نوجوان بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے آج ان کے ماں باپ روتے ہیں۔ آج کس چیز کا رونا رویا چاہے حضور والا؟ یہ میرے اندر کے درد ہیں، یہ میرے اندر کا غم ہے۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، پوری پوری رات یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے، سر پیٹتے ہوئے گزر جاتی ہے، ہائے اللہ میں کم بخت باپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں وہ کم بخت باپ ہوں، میں وہ بد نصیب باپ ہوں جو بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے تتی ریت کے اوپر میں لکڑیاں چنتا رہا، بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے آج میری کمر جھک گئی، میرے اندر وہ طاقت نہیں رہی، دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ ہائے اللہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آج کوئی میرے دکھڑے سننے والا نہیں ہے، آج کوئی میرے درد سننے والا نہیں ہے۔ آئے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے۔ وہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کیڑا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ قبلہ آج ماں، آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، نہیں کرتا تو بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ بوڑھی ماں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک دن میں موبائل پڑھ رہا تھا حضور والا، جوانوں ایک دن نا میں نے موبائل کھولا ہوا تھا، موبائل دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک ایسی پوسٹ آئی، وہ پوسٹ پڑھتے ہی میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، مجھے تو بہت بڑا سبق ملا، اور وہ پوسٹ آپ لوگوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔
وہ تحریر کچھ اس طرح کی تھی جوانوں. ایک بزرگ تھے, بابا جی تھے, چٹی داڑھی والے بابا. ان کا نام موبائل خراب ہو گیا, موبائل. تو بابا جی نے کیا کیا, موبائل اٹھایا, جیب میں ڈالا, چلے گئے شہر میں. شہر کے بازار میں, بازار کی ایک دکان میں, دکاندار کے پاس پہنچے, جیب سے موبائل نکالا, بابا جی کو, بیٹے کو, نوجوان کو دکھایا, کہا بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے, اس موبائل کو تو ٹھیک کر دو. موبائل خراب ہو گیا ہے, اس موبائل کو ٹھیک کر دو. تو نوجوان نے بابا جی سے موبائل لیا. موبائل بنانے والے نے, دکاندار نے چیک کیا, غور کیا اچھی طرح, تو موبائل ٹھیک تھا. کہا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے. کہا نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے, اسے ٹھیک کر کے دو نا, اسے ٹھیک کر کے دو نا. نوجوان نے دوسری مرتبہ موبائل چیک کیا, غور کیا تو موبائل ٹھیک تھا. کہا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر. اور کہا نہیں بیٹے میں نے کہا ہے نا کہ میرا موبائل خراب ہے, اسے ٹھیک کر کے دو. موبائل بنانے والے نے جب چوتھی مرتبہ چیک کیا جوانوں, غور کیا, غور کرنے کے بعد جب موبائل بنانے والے نے چوتھی مرتبہ کہا نا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک ہے, تیرا موبائل تو ٹھیک ہے, تو آگے بابا جی نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے ایک درد بھرا جملہ بیان کیا. قسم ہے اللہ پاک کی, اس جملے کے اندر قبلہ اس طرح درد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جملہ سنتے ہی فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. وہ ایسا جملہ تھا جسے سن کر فرشتے بھی روئے ہوں گے, تڑپے ہوں گے. بس وہی جملہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا جوانوں. آج کی ساری محفل ایک طرف, آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف, اس بابا جی کا جو آخری جملہ ہے نا جس کے اندر درد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, بس وہ جملہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا. جب موبائل بنانے والے نے, جوانوں توجہ کیجئے گا, جب موبائل بنانے والے نے چوتھی مرتبہ موبائل چیک کیا, غور کیا, جب چوتھی مرتبہ نوجوان کو کہا نا, نوجوان نے بابا جی کو کہا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے, تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے, تو آگے بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے ایک بات تو بتا, اگر میرا موبائل ٹھیک ہے تو پھر بتا میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی. آج میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے, آج میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی. میں دن رات دعائیں مانگتا ہوں, اللہ کب بیٹے کی آواز سنوں گا, کب بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. آئے پوری زندگی باپ روتا رہا, تڑپتا رہا, میرے بیٹے ایک بار تو آجا, میرے سینے لگ جا, ایک بار تو اپنا مکھڑا دکھا دے. بیٹے نے ایک بھی نہ سنی. آخرکار باپ بیٹا کہتا کہتا مر گیا, اور مرنے سے پہلے ایک جملہ دے کر گیا تھا, بیٹے میرے مر جانے کے بعد جب بھی میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا, روتے ہوئے مت آنا. جب بھی میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا, ہنستے ہوئے آنا, روتے ہوئے مت آنا, کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوگی. خدارا جوانوں, کسی کو اتنا مت ستاؤ, کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. اگر تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا, اگر وہ قیام میں, رکوع میں, سجدوں میں, دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا, تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہائے جی میں کو آن روایا, ہائی ایویں میں مانگوں پل پل رو سے, ایک واری رو کے تھک پو سے, ول دل نکسیا ول ول رو سے, انہاں نکھڑے آن منڈیسیا کوئی تو لا کندیاں کو گل رو سے, بس شاکر فرق میں یاد رہے میں اجرو نہ تو کل رو سے. کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جوانوں, کسی کو دکھ دے کر, کسی کو غم دے کر, کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ, بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے, تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ
اپنا کیا آخر بھگت نہیں پڑتا ہے. بس کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے. کسی کو اتنا بھی مت ستانا, کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا کہ وہ شخص اللہ کی حضور دیکھ کر رو کر کہے ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل, نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم, چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈالی. اب جاتے جاتے میں تمہیں بہت بڑا قیمتی تحفہ دے کر جاتا ہوں. وہ قیمتی تحفہ لوگے نا میرے بھائیو, تحفہ دے کر جاتا ہوں. بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے, بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے میرے. یہ تحفہ مدینے سے آیا ہے اور کملی والے آقا سے آیا ہے. جوانوں یہ تحفہ صرف تمہارے لیے, بزرگوں کے لیے نہیں. جزاک اللہ. یہ تحفہ آپ لوگوں کے لیے ہے. تحفہ لے لو, مجھے اجازت دو, میں نے بہت زیادہ سفر کرنا ہے. وہ کون سا تحفہ ہے؟ یہ تحفہ بھی ہے اور ساتھ میں امانت دے کر بھی جا رہا, کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا. وہ تحفہ یہ ہے, میرے سونے نبی نے فرمایا, میرے مٹھے نبی نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانوں او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ, ہو گیا. او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا, خصوصاً رضوان بھائی, آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے دوست, آپ کے بھائی, آپ کی فیملی اور آپ کی انتظامیہ, جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے.